بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے بچوں، آج ہم بیان کریں گے کھانا کھانے کے آداب۔ دیکھیں، کھانا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور ہماری ضرورت ہے۔ کھانا کھائے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، تو اگر ہم کھانا کھاتے ہوئے ان سنتوں کا خیال کریں جو سنتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہیں، ہمیں دی ہیں، تو یہ کھانا کھانا نہ صرف یہ کہ ہماری ضرورت پوری کرے گا، بلکہ یہی عمل ہمارے لیے دین بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے حاصل ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یعنی ادھر کھانا کھا رہے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو رہے ہیں۔ تو کتنا آسان طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا۔ لہذا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ لقمہ کھا کر اور پانی کا گھونٹ پی کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، یعنی الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارا کھانا کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب کھانا ہمارے سامنے آئے، ہم کبھی بھی دل میں یہ نیت نہ کریں کہ میری خواہش ہے اس کھانا کھانے کی، میرا پیٹ بھرے گا یا میرا دل خوش ہوگا۔ نہیں، یہ سب کچھ تو ہو جائے گا۔ آپ دل میں نیت یہ کریں کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا کھانے کا حکم دیا ہے، میں اللہ کے ایک حکم کو پورا کر رہا ہوں، اور یہ کھانا کھا کر جو مجھ میں قوت آئے گی، طاقت آئے گی، میں اس طاقت کو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگاؤں گا اور اللہ کو خوش کروں گا۔ دیکھیں، انسان کی جو نیت ہے نا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت تو اس کے عمل سے بھی آگے چلی جاتی ہے۔ تو ہم اچھی نیت کریں اور دل کے اندر اچھا خیال لائیں، تو اس نیت سے ہم نے کھانا کھانا ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم کھانا اکیلے اکیلے نہ کھائیں، بلکہ مل کر کھائیں۔ بعض بچے ہوتے ہیں نا، اپنی اپنی پلیٹ میں لے کر، کوئی کچن میں بیٹھا ہے، کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، کوئی کسی اور جگہ بیٹھا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ دسترخوان بچھایا جائے اور سب مل کر اکٹھے ہو کر کھانا کھائیں۔ جب مل کر اکٹھے ہو کر کھانا کھائیں گے، اس سے کھانے میں برکت بھی آئے گی اور ہمارے آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ ایک مرتبہ چند حضرات صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں، پیٹ نہیں بھرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لگتا ہے کہ تم لوگ اکیلے اکیلے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم اکیلے اکیلے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اکٹھے مل کر کھانا کھاؤ اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لو، تو اس میں برکت ہوگی۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اکیلے بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ اور کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے، اور ہاتھوں میں صرف انگلیاں نہیں دھونی چاہیے۔ بعض بچے جلدی جلدی میں صرف انگلیاں گیلی کر لیتے ہیں، نہیں، گھٹنوں تک اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ اور آج کل جیسے کہ وائرس کی وبا ہے، تو اچھی طرح صابن سے 20 سیکنڈ کہتے ہیں کہ 20 سیکنڈ تک صابن سے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ دیکھیں، طبی اعتبار سے آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے۔ صدیوں پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ضرور دھو۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھوں کو دھویا جائے اور کھانے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی محتاجگی اور فقر و فاقہ کے دور ہونے کے اندر کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا دخل ہے، یعنی ہاتھ دھونے کی برکت سے اس کا فقر و فاقہ اور محتاجگی دور ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور سنت یہ ہے کہ ہم دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چمڑے کا دسترخوان ہوتا تھا گول، اور آپ علیہ السلام اس کو بچھا کر اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سنت یہ ہے کہ ہم دسترخوان بچھائیں اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور اس کی فضیلت بھی ہے کہ جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے فرشتے رحمت کی برکت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔